تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک بحث اور گفتگو کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم اشرف الجواب نامی کتاب کی وضاحت کا سہارا لیں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری ایام سے، جب ایک بظاہر سادہ سی درخواست یعنی قلم اور کاغذ کی درخواست ایک ایسی بحث کا نقطہ آغاز بن گئی جو آج تک جاری ہے۔ تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم 4 قدموں میں آگے بڑھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا، پھر کتاب میں پیش کیے گئے مذہبی اور ہمدردانہ دفاع پر بات کریں گے، اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی مثال کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، پس منظر کیا تھا اس واقعے کا۔ بات کچھ یوں ہے کہ اپنی آخری بیماری کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ کچھ لکھوا دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے رہنمائی رہے۔ اور بس اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی الفاظ کہے جو اس ساری بحث کا محور ہے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا یہ حکم عدولی تھی، نافرمانی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ، کوئی گہری بات چھپی تھی؟ اشرف الجواب ہمیں اسی سوال کی گہرائی میں لے کر جاتی ہے۔ اچھا، کتاب کا جو پہلا دفعہ ہے وہ ایک بڑے گہرے مذہبی اصول پر کھڑا ہے۔ مصنف یہاں کتمان حق کا تصور سامنے لاتے ہیں، یعنی حق بات کو، سچائی کو چھپانا۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی نیا اور بہت ہی ضروری حکم ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر حال میں پہنچاتے، کیونکہ پیغام پہنچانا تو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی، وہ اسے چھپا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ذرا ٹائم لائن پر غور کریں۔ یہ واقعہ ہوا جمعرات کو، پھر جمعہ گزرا، ہفتہ، اتوار، اور پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی بیچ میں کئی دن موجود تھے۔ اگر کوئی نیا حکم اتنا ہی ضروری تھا تو اسے بعد میں بھی تو لکھوایا جا سکتا تھا نا۔ تو اس سب سے مصنف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس تحریر کا مقصد کسی نئی بات کا اعلان نہیں تھا، بلکہ شاید کسی پرانی ہی تعلیم کو آپ کے لئے پکا کرنا تھا، اس کی تاکید کرنی تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے دفاع کی طرف، جو معاملے کو ایک بالکل الگ، ایک انسانی زاویے سے دکھتا ہے۔ یہاں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب مخالفت نہیں بلکہ شدید محبت اور فکر کا نتیجہ تھا۔ یہ اس گہری تشویش کا اظہار تھا جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے مصنف ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، ڈاکٹر اور مریض کی۔ فرض کریں ایک ڈاکٹر خود شدید تکلیف میں ہے اور وہ آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دینے کی کوشش کرتا ہے جو وہ آپ کو پہلے ہی زبانی بتا چکا ہے، تو کیا ایک ہمدرد مریض ہونے کے ناطے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تکلیف نہ کریں، مجھے یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ تو بس اس دلیل کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف اور صرف اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شدید تکلیف کی حالت میں مزید زحمت سے بچانا تھا۔ اچھا، کتاب میں ایک اور بڑی دلچسپ دلیل ہے جو ایک تاریخی واقعے کا موازنہ کر کے دی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں الزامی جواب، مطلب یہ کہ ایک ایسی مثال پیش کرنا جو بتائے کہ بھئی ایسا تو پہلے بھی ہو چکا ہے، اور وہ بھی بہت قابل احترام شخصیات کی طرف سے۔ اور یہاں مصنف حوالہ دیتے ہیں تاریخ کے ایک اور بہت ہی مشہور واقعے کا، یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کا۔ اب ذرا دونوں واقعات کو ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے خیال سے انہیں لکھنے کی زحمت سے روکا، اور دوسری طرف صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کا لقب مٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مصنف خود بھی مانتے ہیں کہ انہیں یہ والی دلیل کوئی بہت زیادہ پسند نہیں، لیکن وہ اسے ایک لطیفے کے طور پر، یعنی ایک باریک اور ذہانت بھرے نقطے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو جناب اشرف الجواب کی پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہی کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں تھا، یہ نافرمانی نہیں بلکہ ہمدردی کا عمل تھا، اور اس طرح کے واقعات کی مثالیں تاریخ میں پہلے بھی ملتی ہیں جو گہری محبت اور یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اصل چیز سیاق و سباق اور نیت ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے پاس چھوڑ جاتا ہے، کیا کسی بھی تاریخی واقعے میں صرف عمل کو دیکھنا کافی ہے، یا اس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنا پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے؟